شادی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قانون عطا کیا، کہیں پہ بھی تشنا قانون نہیں چھوڑا شادی کیسے کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک نہیں متعدد شادیاں کر کے بتایا کہ شادی ایسے کرو، یعنی اگر ایک بار بھول گئے تو پھر اس طرح بھی دیکھ لو، یعنی یوں سمجھ لے اگر اماں خدیجہ کی شادی کا انداز تم بھول چکے ہو تو اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کی اس کو یاد رکھو، اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کرنے کا انداز تھا اگر وہ بھی تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ام المومنین ام سلمہ کا نکاح یاد کر لو جو آقا علیہ السلام نے کیا، کس طرح حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہ جتنے خرافات ہیں یہ ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے، دنیا یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں قتل کر دے، دنیا یہ نہیں چاہتی ہمیں ختم کر دے، دنیا یہ نہیں چاہتی کہ اللہ اکبر ہمیں مٹا دے، دنیا یہ چاہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کرو ہمیں برداشت ہے، بس مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پہ مت جاؤ۔ دنیا یہ چاہتی ہے جس دن مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے پر آ جائے وہی دن اس کے دن لیے ترقی کا دن ہوگا، وہی دن اس کے لیے عروج کا دن ہوگا۔ حضور کے طریقے سے دور مت بھاگو۔ شادیاں کیسے کی اللہ کے رسول علیہ السلام، کوئی قرض مانگ کر کے شادی نہیں کی گئی، اللہ کے رسول نے قرض لیا، اللہ کے رسول نے قرض لیا، صدقہ دینے کے لیے تو قرض لیا مگر نکاح کرنے کے لیے کبھی قرض نہیں لیا۔ اور کونین کے والی، کونین کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے اور ولیمے کے لیے انتظام نہیں ہے تو حضور ولیمے میں کیا کھلاتے ہیں صحابہ کو؟ ستو۔ ستو سمجھتے ہیں؟ گجرات والوں کو ستو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں، جو کا آٹا موٹا موٹا پیسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی دال ملا کر کے اور کوئی میٹھی چیز ملا کر کے اس کو پیس لیتے ہیں اور اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے پینے میں، اس سے پیاس بھی مٹتی ہے اور بھوک بھی مٹتی ہے۔ ستو ختم ہو گیا، ستو کا تصور نہیں رہا۔ میں یو پی میں گیا تھا تو یو پی والوں نے مجھے بتایا تھا اس کو ستو کہتے ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا ستوا اس کو کہتے ہیں، ستو کو وہ ستوا کہتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے پلایا، پیش کیا، مجھے اچھا لگا۔ بڑے غریب گھر میں میں گیا تھا تو انہوں نے ستو پیش کیا تو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ مبارک ولیمہ یاد آ گیا جس پہ حضور علیہ السلام نے ستو کھلایا تھا صحابہ کرام۔ کبھی حضور علیہ السلام نے کھجور اور پانی پر اپنا ولیمہ کیا اور کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بکری ذبح کر کے بکری کے گوشت پر بھی اپنا ولیمہ فرمایا۔ اور اسی طرح جب حضور علیہ السلام نے پہلا نکاح فرمایا تو سینکڑوں بکریاں ذبح کی گئی اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کے ولیمے میں کھانا پیش کیا گیا۔ پتا چلا کبھی ستو کھلا رہے ہیں، کبھی کھجور کھلا رہے ہیں، کبھی بکری کا گوشت کھلا رہے ہیں اور کبھی جو ہے وہ سینکڑوں بکریاں ذبح کر کے ولیمہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے یعنی اگر تم مالدار ہو، دولت مند ہو اور تمہارے پاس اتنی پوزیشن ہے کہ سینکڑوں بکریاں ذبح کر سکتے ہو تو سینکڑوں ذبح کر کے بھی کبھی ولیمہ کر لینا۔ لیکن کبھی تنگ دستی ہے تو قرض لینے کی طرف مت بھاگنا، کبھی کھجوریں کھلا کر بھی ولیمہ کر لینا، کبھی ستو کھلا کر بھی ولیمہ کر لینا۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے حالات رہے اس کے مطابق۔ آج تو اللہ اکبر مسلمانوں نے صرف جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے اور برادری کے اندر جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے اور گاؤں کے اندر جھوٹی تعریف کے لیے اب تو شادیوں کے موقع پر اللہ اکبر نئی نئی رسموں کو ایجاد کرنا شروع کیا ہے۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے پیسے نہیں رہتے تو اللہ اکبر کبھی پاکٹ مار کر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، کبھی موبائل چرا کر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، اور جو بہت شریف لوگ ہیں یہ سارے کام وہ نہیں کرتے تو وہ سود سے پیسے لیتے ہیں، بیاج سے پیسے لیتے ہیں۔ وجہ تاکہ دنیا دیکھے میرے بیٹے کی بارات کیسے نکلتی ہے، میرے بیٹے کی شادی کیسے نکلتی ہے، میری بیٹی کو میں رخصت کیسے کرتا ہوں۔ یاد رکھنا بندوں کے نزدیک جھوٹی عزت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ اکبر، کوئی بندہ، کوئی عام انسان ہماری قبر میں نہیں آئے گا۔ اور کیا یہ جھوٹی عزت کے چکر میں تم اپنے سچے خدا کو ناراض کر رہے ہو، مصطفیٰ جان رحمت کو
ناراض کر رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کا لقمہ کھانے والا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والے کے برابر ہے، اور پھر فرمایا جتنا سود لینے والا مجرم ہے اتنا سود دینے والا بھی مجرم ہے۔ کون سی جھوٹی عزتیں کما رہے ہو مجھے بتاؤ، اور جھوٹی اور بازاری عزتیں کب تک رہے گی؟ اندازہ کرو، دیکھو اکبر، جس کو اکبر دی گریٹ کہتے ہیں لوگ، اسی ملک ہندوستان کا ایک بادشاہ جسے دنیا اکبر اعظم کہتی ہے، جھوٹی عزت کمایا تھا، آج اس کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، لیکن مجدد الفسانی نے دین پر قائم رہ کر جیل میں زندگی کاٹ کے اللہ کو راضی کیا تھا۔ آج بھی مجدد الفسانی کا گنبد جگمگا رہا ہے اور ہزاروں لوگ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ غریب نواز کے مقابل میں جو کھڑا ہوا تھا اس نے جھوٹی عزت کمائی تھی، کہاں ہے قبر کا نشان؟ مگر میرے خواجہ کے ڈنکے آج بھی بجتے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین کے مقابلے میں جو گنڈا کھڑا ہوا تھا، پوری دنیا پہ حاکم بننے کا دعویٰ تھا، کہاں ہے یزید کی قبر کا نشان؟ اس نے جھوٹی عزت کمائی تھی، حسین دین پر قائم تھے، جھوٹی عزت والے کی قبر کا نشان بھی مٹ گیا۔ میرے امام عرش مقام کی عظمت کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ جھوٹی اور بازاری عزت حاصل کرنے والوں، قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا۔ اور جو دین پہ ایک بات دل پہ لکھ لو، ہمیں دین پر ہی رہنا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں کسی سے کیا لینا؟ جنت لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، روزی لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، عزتیں لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، وقار لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، مدد لینا مصطفیٰ جان رحمت سے، سب تو انہی سے لینا ہے۔ آپ کہیں گے میں تو آپ کو توحید و رسالت سکھا رہا ہوں، لیکن اس پہ بھی کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوگا، کہا کہ یہ کیا کہہ دیا سب لینا حضور سے، تو اللہ سے کیا لینا؟ میں نے کہا ملا جی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن جن ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ آمینہ کے لال کے ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ بخاری شریف ہی میں لکھی ہے، جو بخاری بغل میں لے لے کر کے گھومتے ہو اور بہت بخاری کا نام لیتے، اسی بخاری میں ہے واللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ تو اللہ کیا کیا دیتا ہے حضور نے نہیں بتایا، اور کیا کیا حضور تقسیم کرتے یہ بھی نہیں بتایا، بلکہ حضور اشارہ دے رہے ہیں اللہ جو جو دے سکتا ہے میں سب سب بانٹ سکتا ہوں۔ اسی لیے میرے امام کہتے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ حضور کی دینے کی بات آئی تو میں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ پڑھا، تقریروں میں پڑھا، لیکن آج دینے کی بات آئی تو میں پڑھ دوں اس کو، پھر آگے چلتے ہیں۔ سب لینا حضور سے ہے، توجہ، اگر آپ تھک گئے تو کوئی بات نہیں، سب لینا حضور سے ہے، اور جس کو آمینہ کا لال دیتا ہے پھر اس کو دینے والا بنا دیتا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ جس کی چوکھٹ سے دونوں جہان پل رہے ہیں، جس کی چوکھٹ سے دونوں جہان کو خیرات مل رہی ہے، وہ آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ ایک واقعہ میں نے کثرت سے پڑھا،
آج بھی آپ اس کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں عنوان کی مناسبت سے، حالانکہ عنوان میرا یہ نہیں، آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کی اولاد میں سے ایک شخص اپنے دادا کے قصے سنانے لگے کہ میرے دادا حاتم طائی وہ تھے کہ جو اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ انہوں نے مختلف دروازے بنا کے رکھے تھے، اور ایک فقیر، ایک منگتا، ایک سوالی ایک بار ایک دروازے سے آتا تو بھی دیتے، دوسرے سے آتا تو بھی دیتے، تیسرے سے آتا تو بھی دیتے، چوتھے سے آتا تو بھی دیتے، وہ دینے کی بات کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ننھا سا بچہ شہزادہ جس کے چہرے پر نور کے آثار تھے، سعادت کے آثار تھے، برکت کے آثار تھے، شہزادگی جس کے چہرے سے چمک رہی تھی، اس ننھے سے شہزادے نے کہا بس یہی تیرا دادا ہے؟ کہا یہ بس، ہاں۔ کہا یہ تو بخیلی ہے، یہ کوئی سخاوت ہے؟ یہ کوئی سخاوت ہے؟ یہ تو بخیلی ہے۔ کہا وہ کیسی بخیلی؟ کہا کہ ایک سے اتنا نہ دیا، اسی لیے تو دوسرے سے آنے کی ضرورت پڑی، دوسرے سے بھی جی نہ بھرا، جھولی نہ بھری، تب تو سائل تیسرے سے آیا، تیسرے سے بھی مراد پوری نہ ہوئی تو چوتھے سے آنا پڑا۔ لیکن میرے دادا کا بھی حال سن لے، جو ایک مرتبہ آ کر مانگتا ہے اتنا دیا کہ اس کو دینے والا بنا دیا۔ کہ تیرے دادا کا نام تو بتا، کہ انہی کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدار و خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیر تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہوں، سائلوں کو خوشی لان اگر کی ہے، جس نے جنت مانگا اس کو جنت بھی عطا کر دی، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کیا شان ہے ان کی، سب کچھ حضور سے لینا اور حضور سے بغاوت کرنا، حضور کے طریقے سے بغاوت۔ پھر لوگوں سے چھوڑ دو، مجھے کون کیا کہے گا، جس دن یہ فکر تمہارے دل سے نکل جائے گی مجھے کون کیا کہے گا، بس اسی دن تم بادشاہ ہو۔ کسی کی فکر، سب کی فکر چھوڑ دو، صرف ایک فکر کرو، اللہ راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ مجھے کوئی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کہے، پھر دیکھنا یہ جو سود کے دھندے کر رہے ہو، سود سے پیسے لے رہے ہو، سود سے پیسے دے رہے ہو، بیاج عام کر رہے ہو، جھوٹی ناک اور عزت بچانے کے لیے کیا کرتے؟ سوچو مسلمان کی شادی میں کبھی ڈی جے بچ سکتا ہے؟ سوچیں، غور کریں، بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، علماء کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، پیران نظام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں سادات کو۔ اور کیا چاہتے ہو؟ بولے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نظر پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ مکمل چاہنے کی علامت نہیں ہے۔ اگر واقعی آل رسول سے محبت ہے تو وہ جو کہتے ہیں ان کی سنتے کیوں نہیں؟ ان کے نام پہ گردن جھکانے کی بجائے ان کے نام پہ دل جھکانے کی کوشش کرو۔ مسلمان کی شادی سود سے کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کی شادی اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کی شادی میں ڈھول تاشا ڈی جے کیسے بچ سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ حیرت ہے، جس مذہب کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھول تاشے شیطان کے لشکر ہے اور مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہمارے مذہب میں ڈی جے ڈھول تاشے باجوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ شادیوں کے اندر ڈھول تاشے باجے یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور اس پر کتنے روپے خرچ ہو رہے ہیں؟ ہزاروں روپے، اور اللہ کے رسول اس کو شیطانی لشکر فرما رہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس شادی میں شیطان کا لشکر آئے گا وہ شادی کبھی آباد ہو سکتی ہے؟ اس میں کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ شادی میں شیطان کا لشکر تم لاؤ، اور جب بیوی آ کر کے، بہو آ کر کے تمہیں نچائے اور جیل کے زینے پر چڑھائے تو پھر باپو سے آ کر پیر پکڑ کہتے ہیں کہ باپو کچھ کرچو،
कुछ करो, सोचो तो सही। बापू क्या करेंगे? शैतान का लश्कर तो पहले दिन तू लाया है। जिसके घर में शैतान का लश्कर तुम ला रहे हो, बताओ उस शादी के अंदर खुशियां कैसे होगी? अगर शादी में बरकत लाना है तो जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाओ। जहां जिक्र मुस्तफा की महफिल सजेगी वहां फरिश्तों का नुज़ूल होगा, वहां निगाहे मुस्तफा होगी, और जहां निगाहे मुस्तफा होगी वो घर कभी बर्बाद नहीं, वो घर हमेशा आबाद रहेगा। देख लो, जब तक मुसलमान शादियों के मौके पे डीजे नहीं बजाते थे, मियां बीवी बुढ़े हो जाते थे तो भी मोहब्बत बाकी रहती थी। देखा नहीं अपने दादा दादी को, देखा नहीं अपने नाना नानी को, बड़े मियां बड़ी भी एक दूसरे के बगैर रहते नहीं। क्यों? ये मोहब्बत कहां से थी? उनकी शादियों में खुराफात नहीं हुई थी, उनकी शादियों में जिक्र मुस्तफा की बरकतें थी, आखिरी दम तक नसीब रही। आज तो मेहंदी भी नहीं छूटती और तलाक की बातें होने लगती। आज तो मेहंदी भी नहीं छूटती और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। मेहंदी भी नहीं छूटती, जिगजिग शुरू हो जाती। हंसने की बात नहीं, अगर सिर्फ दिल बहलाने के लिए जलसों में आते हो तो फिर आपकी मर्जी।